السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر سید عرفان اشرف اور میرے ساتھ میرے دوست اور ہمکار ڈاکٹر فیض اللہ جان صاحب آپ کی خدمت میں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، پچھلے کچھ پوڈ کاسٹوں کی طرح آج بھی ہم ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو ایک ہاٹ وار شروع ہے اور جس کے کانسیکوینسز جو ہے نہ صرف گلف کنٹریز بھگت رہے ہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک انفلیشن کی صورت میں اور پیٹرول کی پرائسز میں جو ایک چینج آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم خاص کر وہ لوگ جو بارڈر پہ رہتے ہیں، جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں، ان کے لیے آگے کیا پراسپیکٹس ہیں فیوچر کے، ان پہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور بھی رخ آپ کے سامنے لائیں گے کہ ہم اس طرح کے حالات میں کہ جس میں ہمیں کل کی صورتحال واضح نظر نہیں آ رہی، تو ہم ان ڈسکورسز کو کیسے سمجھیں، یا اس بحث مباحثے جو ہو رہے ہیں جو فیس بک سے لے کر گلی محلوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن اور مختلف سکرینز پہ ہو رہے ہیں، تو اس کو کس طریقے سے، اس میں کون سے اجزاء ہیں اور اس کو سمجھنے کی کون کون سے ایلیمنٹس ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ فیض صاحب، تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ جنگ ختم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ آن دا گراؤنڈ کیا سچویشن ہے اس وقت؟ ہاں عرفان، جنگ تو ختم نہیں ہو رہی، بلکہ آج جو ہے جنگ نے ایک نئی کروٹ لے لی کہ پہلی دفعہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے انرجی انسٹالیشن جو ہے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ایران کی طرف سے یہ تھا کہ یہ ریڈ لائنز تھے ان کے لیے، کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے انرجی انسٹالیشن کو آپ ہٹ کریں گے تو ہم گلف کنٹریز اور مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے ان کے انرجی انسٹالیشن جو ہے اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ اور آج ہی دیکھیں جوابی حملے میں دبئی کے پورٹ پر کویت کے آئل ٹینکر کو ایران نے ہٹ کر دیا، جس میں کچھ لوگ مرے بھی اور آگ لگی ہوئی ہے۔ اور یہ کیوں خطرناک ہے ریڈ لائن کس حوالے سے؟ ابھی ہم پوڈ کاسٹ سے پہلے جو بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ایک ہائپر ریئلٹی یہ کریٹ کی جا رہی ہے نا کہ ہمیں وہ فلائی کرتے ہوئے میزائل اور ڈرونز دکھائے جاتے ہیں نا، اور جہاز۔ اب ایران کے اندر اگر یہ انرجی کا یعنی بجلی کا انفراسٹرکچر ہٹ کر دیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہاسپٹلز جو ہیں وہ بغیر بجلی کے ہو جائیں گے، گھر سارے بغیر بجلی کے ہو جائیں گے۔ اور یہ یعنی جس طرح ہم یہاں پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ بجلی صرف روشنی کے لیے نہیں ہوتی، بجلی کے ساتھ تو زندگی کے تمام بنیادی انرجی پوری زندگی کو انرجی دیتی ہے۔ ایگزیکٹلی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایسوسیٹ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اب اگر یہ مڈل ایسٹ کو ایران ہٹ کرے، ٹھیک ہے نا، اور جو کہتے ہیں اچھا ڈیسیلینیشن پلانٹس، یعنی وہ پلانٹس جو سمندر کے دریا کے پانی کو صاف کر کے پینے کے اہل بنا دیتے ہیں نا، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں یعنی ایران سے باہر تو یہ ہوگا، کہتے ہیں کہ جی مڈل ایسٹ اور گلف کنٹریز یہ دوبارہ صحرا کی زندگی کی طرف چلے جائیں گے، یعنی ان کے پاس پینے کے لیے پانی صاف نہیں ہوگا، ان کے گھروں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کوئی بجلی نہیں ہوگی، ان کے ہائی رائزز ہیں برج الخلیفہ اور اس قسم کے، اس کے ایلیویٹرز کام نہیں کریں گے، ان میں آپ زندگی۔ اور ایران کے اندر آپ دیکھیں ایک ملک کے اندر مثال کے طور پر اگر ہاسپٹل جو ہے وہ انرجی لیس ہے اور گھر، تو یہ تو ایسا ہے کہ ایران کو ایک کنسنٹریشن کیمپ بنانے جا رہے ہیں۔ میں فیض صاحب یہاں اس لیے رکوں گا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جنگ اب ایک اور مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور اس کا تیسرا مرحلہ بھی میں آؤں گا جو بہت خوفناک ہے۔ یعنی دوسرا مرحلہ ایران بار بار متنبع کر رہا تھا امریکہ، اسرائیل اور خاص کر ان کا مقصد تھا گلف کنٹریز کو، GCC کو، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو اب تو ہم انرجی کی ریسورسز کو ہٹ نہیں کر رہے، خاص کر واٹر جو سیلینیشن پلانٹس ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ گلف کنٹریز آکسیجن پہ لگی ہوئی ہیں، یعنی ان کا اپنا وینٹیلیٹر ہے، ان کا اپنا نہ فوڈ ہے، نہ ان کا کوئی واٹر اس لیول پہ ہے، نہ ان کے پاس انرجی کی کوئی سوائے تیل پیدا کرنے کے، لیکن وہ بھی 50-60 سال ان کو لگے اس نظام کو اس لیول پہ لانے کے لیے کہ ان کا اپنا تیل ان کو انرجی دے سکے۔ تیل تو وہ بیچتے تھے پہلے اوروں کو انرجی کے لیے، لیکن ان کا جو انفراسٹرکچر تھا اس میں
اپنے وسائل کو اس لیول تک لے کے جانا کہ اپنے لوگوں کو فائدہ دیں، اس کو گلف کنٹریز کو تقریباً 30-40 سال لگے کہ وہ دنیا کے لیے وہ محور بن سکیں کہ جس کی بنیاد پہ ان کا ٹورزم اور وہ ٹیکس فری کنٹریز ہیں، اور آج وہ اس لیول پہ ہیں کہ وہ ان سے استفادہ کر رہے تھے. لیکن مسلمان حکمرانوں کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہضم نہیں ہوتی یہ چیزیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے امریکہ کو پناہ یعنی اڈے دیے تھے، ایران کو تو ہمیشہ سے دشمن سمجھتے رہے تھے، لیکن ایران اور امریکہ کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں UAE وغیرہ، یہ تو یمن اور سوڈان اور افریقہ تک پہنچے ہوئے تھے. یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے سے ملک ہیں. بجائے یہ کہ آپ ان جنگوں کو آؤٹ سورس کریں دنیا کے مختلف کونوں پہ، آپ کوشش کریں کہ ہم اپنے لوگوں کو جنگوں سے کیسے بچائیں. دیکھیں جس طرح کی سوچ ان عربیوں کی تھی، وہ جنگیں سمٹتے سمٹتے ان کے اپنے گھروں تک پہنچ گئی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایران بار بار ان کو تھریٹ کر رہا تھا کہ اگر آپ لوگ اس جنگ کو پھیلاتے ہیں تو پھر اگلے مرحلے میں ہم آپ کے انرجی سیکٹر کو ٹارگٹ کریں گے. اب اگر انرجی سیکٹر کے ٹارگٹ کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے ہٹ کر لیا ہے، تو آلریڈی گلف کنٹریز میں کتنے ممالک کے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے وہ پیچھے واپس آ رہے ہیں. میرا ایک جاننے والا ہے، اس نے گلف جانا تھا، جاب ایک جوائن کرنی تھی، اس کو اس کمپنی نے کہا کہ ہم نے ایگزسٹنگ لوگوں کو فارغ کرنا شروع کر دیا ہے، آپ ایسا کریں لمبی چھٹی لیں، اگر ہم بچ گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کام دوبارہ بحال ہوا تو ہم کو دوبارہ بلا لیں گے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو صورتحال ان عرب ممالک کے ہیڈز نے اور شیوخ نے بنائی، انہوں نے ایران کے اس تھریٹ کی پرواہ نہیں کی، اور اسی طریقے سے اگرچہ امریکنز اڈوں کو انہوں نے کہا ہم نے نکال دیا، امریکنز کو بحر عرب میں آ گئے ہیں، لیکن جو ایران نے سعودی عرب میں ٹارگٹ کیا بیس کو، اس میں تو امریکن پائلٹ اور امریکن فوجی اور امریکن جہاز لگایا. تو اس بنیاد پہ پھر یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم امریکنز کو سپورٹ نہیں کر رہے، ہم اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر رہے. ایک تو یہ بات واضح کر لیں. دوسری بات اس سے بھی خطرناک، ایران جس طریقے سے ٹارگٹ کر رہا ہے ایگزیکٹلی چیزوں کو، اس سے ایک اور بات بڑی واضح آ رہی ہے کہ ایران کے پاس یہ ٹیکنالوجیز نہیں ہے، تو روس یا چین میں کوئی تو اس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ تو بڑے لانگ ٹرم بنیادوں پہ لڑی جا رہی ہے. تو دونوں کا اگر آپ کا کوئی ٹیک ہے تو دونوں پہ. دیکھیں پہلی بات جو آپ نے کی نا کہ یہ مڈل ایسٹ کے ممالک ان کی شیوخ، عرفان میں ایران کے کلرجی کا کوئی فین نہیں ہوں، لیکن میری یہ آرگومنٹ آپ اس سینس میں نہ لیں کہ میں ان کلرجی کے حق میں کوئی بات وہ کر رہا ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ ایران میں اور مڈل ایسٹ کے ممالک میں فرق واضح ہے. یہ دیکھ لیں کہ ایران کے اندر یہ سو کالڈ اسلامک ریولوشن جب آیا 1979 کے بعد، مڈل ایسٹ نے اور یورپ نے عراق کو سپورٹ کیا، اور عراق نے ان پر ایک جنگ مسلط کی جو 8 سال تک لڑی جا رہی تھی. اچھا سینکشن اس پر لگے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی اوپننس تھی ایران میں کہ وہاں پر ڈیبیٹ ہوا کرتا تھا. اور یہ اس جنگ سے پہلے تک ایران کے اندر جو رولنگ کلرجی ہے، جو رولنگ طبقہ ہے، وہ 2 حصوں میں بٹ چکی تھی. ایک ان میں وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ جی یہ مڈل ایسٹ کے ممالک یہ ہمارے دشمن ہیں کیونکہ انہوں نے ویسٹ کو بیسز دی ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے ہم پر سینکشن لگے ہیں، ان کی وجہ سے ہم پہ حملے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. یہ دوسرا جو طبقہ اس میں تھا اس رولنگ کلرجی کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بیسز دی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وی ہیو ٹو لیو ود دا مڈل ایسٹ، وی ہیو ٹو لیو ود گلف کنٹریز. اس لیے ہم نے ان کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھنے ہیں. دیکھیں یہ سرکاری طور پر یہ ڈیبیٹ وہاں پر چل رہی تھی. اسرائیل نے اور امریکہ نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ڈی کیپیٹیشن کی پالیسی وہاں پر امپلیمنٹ کی نا، لیڈرشپ کو قتل کرنا، اس میں سارے وہ لوگ انہوں نے قتل کیے جو مڈل ایسٹ کے عرب ممالک کے ساتھ کوئی ایگزسٹنس پر یقین رکھتے تھے. اس میں 2 لوگ ابھی بھی کی پوزیشنز پر ہیں. ایک دیکھیں ان کا پریزیڈنٹ پیزشکیان، اور ایک جو پارلیمنٹ کا اسپیکر ہے. یہ وہ ماڈریٹس میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اور دیکھیں اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر مثال کے طور پر پہلے جب اٹیکس ہوئے ایران کی طرف سے اور مڈل ایسٹ سے ریئیکشن آیا تو پیزشکیان نے معافی بھی مانگی تھی کہ ہمارا ٹارگٹ یعنی آپ نہیں ہے.
لیکن ابھی چونکہ اس ڈی کیپیٹیشن کی وجہ سے وہ سخت گیر لوگ آ گئے اقتدار میں کہ وہ عرب ممالک کو بھی اپنا دشمن وہ کنسیڈر کرتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں عرب ممالک کے اندر اس قسم کی ڈیبیٹ نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ ہم ایران کو مسلسل کئی سالوں سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ مڈل ایسٹ کے اندر اس قسم کی چیزیں نہیں دیکھتے. مڈل ایسٹ میں وہی کہ وہاں پر شیخ بیٹھے ہوئے ہیں, بادشاہ اور شہزادے جو ہے وہ بن کے امریکہ سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. کس کے خلاف؟ ایران کے خلاف اور اپنے لوگوں کے خلاف. میں اس ڈیبیٹ کو ایک اور لیول پہ لے کے جا رہا ہوں. ایک منٹ, یہ تو وہ ایک سوال جو آپ نے کیا تھا نا کہ اس حوالے سے, تو میں نے کہا کہ ایران اور مڈل ایسٹ میں یہ فرق ہے, لیکن ابھی مسئلہ وہی آ رہا ہے کہ نیئر اینیمی اور فار اینیمی, کہ اس وقت ایران میں جو کی ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز پر جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, ان کا جو ہے خیال یہ ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کے ممالک یہ نیئر اینیمی ہے, اس لیے کہ جو فار اینیمی ہے ان کے فٹ ہولڈز یا اسٹرانگ ہولڈز یہاں پر ہے, اس لیے پہلے ہم نے ان کے ساتھ نمٹنا ہے, پھر اس کے بعد ہم فار اینیمی کے ساتھ دیکھیں گے. میں یہ تو آپ نے بڑے مین سٹریم ڈسکورس کو ٹچ کیا, یہ تو ہر وقت میڈیا میں لگا رہتا ہے پوڈ کاسٹوں پہ. میں آپ کو ایک اور میں جو بھی کہوں نہیں, میں لے کے جا رہا ہوں, میں اپنے آرگومنٹ میں ثابت کر دوں گا. اگر میں نے غلط کہا ہو تو پھر میں مجرم ہوں, یا پھر سامعین دیکھ لیں گے نا. میں کسی آرٹیکل رائٹر کو پڑھ رہا تھا, اس نے کہا, اگر میں غلط نہیں ہوں شاید مبارک علی صاحب تھے, تو اس نے کہا کہ احمد شاہ رنگیلا اور بابر میں فرق یہ تھا کہ بابر جو ہے وہ جو ہے نا جنگ کے میدان سے تھک ہار کے آ کے وہ موسیقی کے محفل کو انجوائے کرتا تھا, اور احمد شاہ رنگیلا موسیقی سے تھک ہار کے پھر مرہٹوں سے جنگ لڑنے چلا جاتا تھا. دونوں میں فرق ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں نے جو سوال پہلے پوچھا تھا وہ تو آپ نے کہا کہ لیکن وہ ایک عام ڈسکورس ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایشو کیا ہے یہاں پر کہ ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں وہ بیرونی تعلقات کو ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی بنا لیتے ہیں. مثال آپ نے مجھے جو ہے نا ایران کے کلرجی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی, یا اس کا ایک آرگومنٹ دیا, ڈیفینڈ نہیں کیا, آرگومنٹ دیا کہ وہاں پر اگر معتدل یا وہ لوگ جو نرم رویہ رکھتے ہیں وہ آئیں تو اسرائیل اور امریکہ حملہ کر لیتا ہے, جس طرح کی ہوا, تو وہاں پہ ریفارمز یا وہاں پر جو ہے نا امن اس طرح نہیں آ سکتا جس طرح ہم سوچ رہے ہیں. لیکن میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 79 سے انقلاب جو شروع ہوا ہے یہ شروع ہی امریکہ کی ضد پہ ہوا ہے, تو وہی کچھ ہوا, یعنی منطقی انجام اس انقلاب کا یہی ہے جو ابھی ہو رہا ہے. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ اسرائیل اور امریکہ میں تو ہے ہی, لیکن مسئلہ کلرجی میں بھی ہے کہ ان کی سوچ اس لڑائی سے آگے جاتی ہی نہیں ہے. تو اینڈ آف امیجنیشن ہے ہمارے ویری آئیڈیاز میں, کہ ہم جہاں سے آئیڈیا ڈیولپ کرتے ہیں اس کا اختتام پھر وہی ہونا ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. اس کے مقابلے میں ولی نصر کی بات دہرا رہا ہوں, جو ایک بہت بڑا ایکسپرٹ ہے ایران پہ. اس سے کسی نے سوال کیا ایک پوڈ کاسٹ میں کہ 2 آپشنز تھے, چائنا کے پاس بھی یہ آپشن تھا, چائنا کے پاس بھی صدیوں کی ہیوملیشنز تھی جو ویسٹرن سویلائزیشن نے کولونیلزم کے ذریعے کی. ان کو اوپیم سالہ سال پلایا, ان کو زبردستی اوپیم کے ذریعے ان کے اکانومیز نے چھوڑی, ایران کا بھی. لیکن ایران کا جو انقلاب تھا وہ ایک ایسے غصے میں تھا کہ امریکہ سیٹن ہے اور اسرائیل اس کا بیٹا ہے, چھوٹا سیٹن ہے, شیطان ہے. لیکن اس کے مقابلے میں چین نے جو پالیسی اختیار کی, اس نے کہا کہ ہم اسی امریکہ کے ساتھ ان کی منڈیاں قبضہ کر لیں گے, اور اسی کے ساتھ کوپریشن میں ہم یہ جنگ یعنی معاش کے ذریعے. یہ مسلمان ملکوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ ان کے حکمران جب 2 وقت کی روٹی کمانا شروع کر لیں تو وہ دنیا کو ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی بنانا شروع کر لیتے ہیں کروسیڈ کے پرسپیکٹو میں. یہ پھر مسلم امہ کی لیڈر بننا چاہتے ہیں, یہ پھر امریکہ یا جیوز اور یہود و نصارا کی جو ایک سوچ ہے ہمارے اندر, اس کی بنیاد پر پھر یہ مثال قائم کرنا چاہتے ہیں, اس کی بنیاد پر وہ اگلی دنیا بھی کمانا چاہتے ہیں اور یہ دنیا بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے تباہی ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی ہے, جہاد کی صورت میں, جنگ کی صورت میں, مذہب کی صورت میں. تو اس کا منطقی انجام 2 جگہوں پہ مختلف ہو رہا ہے. ایران
ایک طرح سے, اور گلف ممالک میں شیوخ یہ بھی وہی مسلمان ممالک ہیں لیکن سنی, ان کی بھی اکانومیز تباہ ہو رہی ہیں. اسرائیل بھی بچ جائے گا, امریکہ بھی, یہ دونوں نہیں بچیں گے کیونکہ ان کی سوچ کے اندر جو جراثیم ہے اس کی بنیاد پر عرفان یہ ان کی امیجنیشن ختم ہے. ہاں عرفان دیکھیں, یہ کہا جاتا ہے نا. اچھا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آرگومنٹ پہلے سے مختلف تھا یا نہیں تھا؟ نہیں تھا, بس ماننا پڑے گا. اب کیا, اچھا چلے ٹھیک ہے. تو دیکھیں انسان یعنی ہم یعنی سوشیالوجی میں یا انتھروپولوجی میں سوشلائزیشن جسے کہتے ہیں, ہم عام اس میں بھی کہتے ہیں کہ یار اس بندے کی سوشلائزیشن ہو گئی ہے, اس کی سوشلائزیشن صحیح نہیں ہوئی. تو سوشلائزیشن اس پروسیس کو کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اینیمیلٹی جو ہے یعنی جانور پن وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا لیکن اس کو کنٹرول کیا جائے. ٹھیک ہے نا, تو کلچر کا اور ان چیزوں کا جو ہے وہ رول اس میں آ جاتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ انسان جتنا بھی سوشل بن جائے, جتنی بھی سوشلائزیشن اس کی ہو جائے, اینیمیلٹی اس میں ختم نہیں ہوتی. وہ جانور پن کسی نہ کسی لیول پر وہ آ جاتی ہے. تو آپ نے جو کہا نا کہ مسلمان عمرہ کو یا حکمرانوں کو کیا ہو جاتا ہے, دیکھیں یہ جتنا بھی ترقی کر لے یہ مسلمان, ان کے اندر وہ خلافت والا اور ہم برتر ہیں اور یہ باقی سب جو ہے وہ محکوم ہے, کمتر ہیں. یہ کیڑا رہتا ہے ان میں. ہمارا مذہب جو ہے یہ دس از دا اونلی ٹرو ریلیجن, باقی جتنے بھی مذاہب ہیں یہ غلط ہیں اور یہ تاریکی والے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ملک کے عوام کو فتح کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ باقی دنیا کے ساتھ چلنے والے نہیں ہوتے. ان کا کام یہ ہے کہ باقی دنیا کو بھی فتح کرنا ہے تاکہ ایک خلافت رہے. صحیح نا, یعنی کوئی ایگزسٹنس جو ہے. عرفان آپ لٹریچر اٹھا لیں, یہ مسلمان مفکر جتنے بھی ہیں آپ ان کا لٹریچر اٹھا لیں, ان میں کوئی ایگزسٹنس والی بات نہیں ہے. اب دیکھیں ہمارے لوگ, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہمارے لوگ یہاں سے تنگ ہو کے کہتے ہیں کہ یہاں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہاں سے تنگ ہو کے امریکہ اور یورپ چلے جاتے ہیں, انگلینڈ, پھر وہاں پر بھی یہ چھوٹے چھوٹے پاکستان بنانے کی کوشش کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ریاستی مدینہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں نا یو کے اندر تو اس وقت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ماس کے لیول پر شریعہ کورٹس ہیں انفارمل. ٹھیک ہے نا, جہاں پر جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پر. میں اس دن ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ آپ کو انگلینڈ کے اندر ایسی جگہ ملیں گی کہ جہاں پر آپ سوائے شلوار قمیض کے کوئی اور لباس نہیں دیکھیں گے. وہ تصویریں میں نے دیکھی BBC کے ایک رپورٹ میں کہ اسکول بچے جاتے ہیں نا تو ان کے سر پر سفید ٹوپی ہے اور شلوار قمیض اور بستہ لے کے, اور باقاعدہ انہوں نے اسکول کے جو یہ بورڈز ہیں وہ بھی انہوں نے اردو میں, یعنی کیا کیا کہ یہ انگلینڈ گئے لیکن وہاں پر بھی انہوں نے اپنا ایک پاکستان بنا لیا, اور پھر لگے ہوتے ہیں کہ جی ان کو بھی مسلمان کرانا ہے, ان کو بھی مسلمان کرانا ہے, ان کو بھی مسلمان کرانا ہے. تو اس لیے چین اور ہم میں بہت بڑا فرق ہے, کیونکہ ہم اس دنیا کے اندر صرف ایگزسٹ کرتے ہیں, ہم رہتے نہیں ہیں. ہم ایک ہمارا جو ہے وہ ایمان یہ ہے کہ ہم نے رہنا جو ہے وہ موت کے بعد کی دنیا میں ہے, جبکہ یہ چائنیز جو ہے یہ سب لوگ وہ ایگزسٹ نہیں کر رہے, وہ زندگی گزار رہے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ بنیادی ایک فرق ہے جو آپ نے کہا نا کہ چین اور ایران سملر سچویشن میں تھے. یعنی ایران کا اسلامک ریولوشن کا بھی آرگومنٹ یہ تھا کہ ہمیں ہیومیلیٹ کر دیا گیا تھا کہ 1953 میں مصدق جو ہے وہ پاپولرلی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا اور اس کو انگلینڈ اور امریکہ نے مل کے اس کی حکومت گرا دی اور شاہ کو بٹھا دیا, اور پھر ایران جو ہے وہ ایک کالونی بن گئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ہیومیلیشن ہوئی تھی, اور اس لیے انہوں نے ایران کے ریولوشن کو صرف ریولوشن نہیں کہا, یہ انہوں نے کہا کہ جی یہ لبریشن ہے, نیو فاؤنڈ لبریشن ہے. تو یہی ہیومیلیشن جو ہے یہ روس نے بھی سفر کیا, یہ سفر کیا, یہ ہیومیلیشن جاپان نے بھی سفر کیا, اور یہ ہیومیلیشن چین نے بھی سفر کیا. لیکن انہوں نے کس طرح ریئیکٹ کیا؟ ہم اس کو ایک اور لیول پہ لے کے جاتے ہیں, یعنی انہوں نے کس طرح ریئیکٹ کر لیا, ہم کس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں. اسٹارٹ میں نے اسی سوال سے پہلے ایک انالوجی ڈرا کی احمد شاہ رنگیلا اور بابر کی. اب دیکھیں میں نے کیوں یہ کہا, مجھے سارے جو عرب کے شیوخ ہیں UAE کے اور MBS اور ZBS پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام ہیں,
یہ سارے شیوخ مجھے احمد شاہ رنگیلا والے لگتے ہیں. یہ سارا جو ہے نا دن محفل و سرور اور عیاشیاں اور جو ہے نا بڑے بڑے محل اور یہ سونے جواہرات اور ان کی ایک عجیب پرتاش زندگی ہے. پھر جب ان سے تنگ ہو جاتے ہیں تو پھر ایران کو ختم کرنا, اسرائیل کو ختم کرنا, اور پھر وہ کس سے؟ امریکہ کے ذریعے. اسرائیل کو ختم نہیں کرنا چاہتے, وہ ان کی کلرجی جو ہے وہاں بھی ڈیوائیڈ ہے, شیخ ایک طرف ہے, ان کی کلرجی دوسری طرف. اب تو کلرجی بھی ختم ہو رہی. سعودی عرب کی میں مثال دے رہا ہوں کہ ان کی چابیاں جن کے پاس ہوتی تھی حرمین الشریفین جن کو, تو وہ یہود و نصارا کہتے تھے لیکن سامنے نہیں آ سکتے تھے, لیکن اوپر جو بادشاہ ہوتے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے عزائم تو یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے مذہب کے لیے کچھ کرنا ہے, لیکن سارا دن یہ احمد شاہ رنگیلا کی طرح عیاشیاں کرتے ہیں. دوسری طرف ایران کی مثال مجھے بابر والی لگتی ہے کہ دیکھیں جب سے 79 سے انقلاب آیا دنیا سے علیحدہ ہوئے ہیں, اس کے بعد ان کی ایفرٹس دیکھیں, انہوں نے پراکسیز بنائیں, یعنی وہ جنگ انہوں نے اسرائیل کے تھریشولڈ تک لے کے گئے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ امریکہ بھی نہیں کر سکتا جو انہوں نے کیا. پھر انہوں نے ایک الٹرنیٹیو اکانومی بنائی, یعنی پوری دنیا اس کے ساتھ تعلق نہیں کر رہی, لیکن ان کا بینکنگ سسٹم آن لائن ہے, ان کی یونیورسٹیز جو ہیں اعلیٰ پائے کے ہیں, ان کا طرز فکر, ان کی مڈل کلاس آپ دیکھیں, ان کے روڈز دیکھیں, ان کا انفراسٹرکچر دیکھیں, کسی نے کوئی تعاون نہیں کیا ان کے ساتھ. انہوں نے خود بلڈ کی ہیں ساری چیزیں, کمال کی حد تک انہوں نے یہ کمال کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تیل کوئی ان سے خریدنے والا نہیں ہے, یہ ریسورسز کیسے انہوں نے جمع کی ان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. کوئی نہ کوئی ان میں کمال ہے جو اس لیول پہ پہنچے ہیں, لیکن ان کے جو بڑوں کا جو ذہن ہے وہ وہی ہے کہ جنگ ہم نے لڑنی ہے. یعنی یہ سارا کچھ انہوں نے آخر میں اسی کے لیے کرنا تھا کہ ہم نے اسرائیل کو ختم کرنا ہے اور امریکہ کو ختم کرنا ہے. اب انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ختم کریں, اس سے پہلے ہم آ جائیں گے. عرفان میں آ رہا ہوں اس طرح, کرتا ہوں آپ کی بات میں. ہاں میرا آرگومنٹ ختم نہیں ہوا, آپ ایڈ کریں پھر میں اس کو ختم کر لیتا ہوں. آپ کہتے ہیں نا کہ ایران نے اتنے سخت حالات کے اندر ان کا ایجوکیشن بھی وہ رہا اور اکانومی بھی, مڈل کلاس بھی. اس کی ایک وجہ ہے, دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جرمنی جو ہے وہ تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا, جاپان کو بھی نا. لیکن جیسی جنگ ختم ہو گئی اور مارشل پلان ابھی شروع ہوا بھی نہیں تھا کہ جرمنی کے اندر اسکول ایک دم ری اوپن ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارا جنریشن جو ہے یہ ان ایجوکیٹڈ یا الٹریٹ اس وجہ سے نہ رہے کہ ابھی ہم نے اسکول کے بلڈنگز بنانے ہیں, ہم نے نہیں, وہ کھنڈر کے اندر بیٹھ کے ان کو پتہ تھا کہ یہ جنریشن جو ہے یہ ایجوکیشن میں پیچھے نہ رہ جائے. ایران کا بھی دیکھیں, ایران کی تو 5000 سال کی ہسٹری ہے, اور ایران بذات خود جس طرح چین ایک ملک ہے لیکن ملک کے ساتھ چین ایک سیولائزیشن بھی ہے, اسی طرح ایران ایک ملک ہے لیکن ایران ایک سیولائزیشن بھی ہے. تو جس طرح میں نے کہا نا کہ انسان کے اندر اینیمیلٹی ختم نہیں ہوتی, اسی طرح بے شک ایران جو ہے اس کے پاس اتنا گلورس جو ان کا پاسٹ ہے, تو جتنے بھی کلرجی آ جائے نا ان کا وہ پاسٹ ان سے وہ نہیں نکال سکتے. لیکن وہ کلرجی خیر پاس پہ بلیف نہیں کرتی. نہیں کلرجی نہیں, میں معاشرے کی بات کرتا ہوں نا, تو اس ہاں میں معاشرے کی طرف آ رہا ہوں. اسی آپ نے میرا سوال پریمپٹ کیا, میں نے کہا نا میرا آرگومنٹ کمپلیٹ نہیں ہوا. میں آپ سے یہی پوچھ رہا تھا کہ ایک طرف احمد شاہ رنگیلا جیسے عرب کے شیخ ہیں جو میوزک سے تنگ ہو کے جنگ لڑتے ہیں اور بھی امریکہ کے ذریعے اور اسرائیل کے ذریعے ایران کے خلاف. دوسری طرف بابر جیسے لوگ ہیں جو اتنے جری بہادر ہیں کہ جنگ کے علاوہ کوئی بات بھی نہیں کرتے, اور جب تنگ ہو جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ میوزک, پھر دوبارہ جنگ پہ. ایران سے تشبیہ میں نے دے دی. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے درمیان بھی کچھ ہے, یا یہ مسلمان حکمران اگر بابر ہوں یا احمد شاہ رنگیلا ہو, یہ جنگ سے ہی اپنی آئیڈینٹی عبارت کریں گے. یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ یہ صرف حکمران نہیں, آج کل کے آج لوگ بھی, مثلا ایک حاکم اگر بابر ہوتا ہے تو پورے انڈیا کو رول کر رہا ہے. پہلے تو انڈیا کے لوگ انٹریکٹ نہیں کرتے تھے, 7 سمندر پار بھی نہیں جاتے تھے, لیکن آج کل تو ہمارا اگلا دوسرا بچہ ہمارا باہر بیٹھا ہوا ہے. آپ اگر جنگیں باہر کی لائیں گے جس طرح پاکستان لا رہا ہے, ہر جگہ سے جنگ لے آتا ہے یہاں پر, اور آپ کو پتہ ہے کہ UAE میں اور گلف کنٹریز میں ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ وہاں پر UAE والے اب پاکستان میں ایک مخصوص سیکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ
ان کو پکڑتے ہیں, ان کو ٹارچر کرتے ہیں, ان کو نکالتے ہیں اور اس میں پاکستانی بھی شامل ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیوں ہم یہ جنگ جو ہے اپنے ملکوں میں لے آتے ہیں, یہ سوچ کے نہیں کہ ہمارے لوگ رہتے ہیں, ملینز اینڈ ملینز آف پیپل ہیں یہاں پر, اس کے علاوہ باہر بھی. اب تو دنیا کا کانسیپٹ بدل گیا ہے, جو بجائے یہ کہ آپ جنگیں لڑیں, آپ چین کی طرح کیوں ہیوملیشن کا جواب ان طریقوں سے نہیں دیتے جس میں باقی 200 ملک بھی اکاموڈیٹ ہو جائیں. تو میں صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ آیا ہمارے حکمران جو ہیں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اگلی دنیا کی یاد ستانے لگتی ہے, ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو ساری زندگی عیاشیاں کی ہیں, تو اگلی دنیا میں خدا کے سامنے کیسے سر بسجود ہوں گے, تو چلو اسرائیل پہ ایک جنگ یا ایران پہ ایک جنگ, کیونکہ ایران کو بھی تو یہ مسلمان نہیں سمجھتے نا, تو پھر مریں بھی تو 80 سال. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اپنے نوجوانوں کے لیے کیا جنگیں چھوڑ رہے ہیں, کون سا ورثہ چھوڑ رہے ہیں, ہماری ینگ جنریشنز کہاں جائیں گی. تو اپنے گھروں میں تو یہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے عیاشی کے, باہر کی جنگیں لے آتے ہیں اور وہ جو ہے نا پھر خود تو چلے جائیں گے لیکن ہمیں بھگتنا پڑیں گی وہ ورثہ. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا کیا بنے گا. عرفان, جس معاشرے کے اندر مثال کے طور پر ایکٹیولی اس بات کی تبلیغ کی جاتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ کوڑے کا ایک ڈھیر ہے, ٹھیک ہے نا, تو کوڑے کے ڈھیر پہ یعنی اس میں مثال کے طور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے پھر آپ کیا کریں گے, ٹھیک ہے نا. اب چینیوں کے لیے یہ کوڑے کا ڈھیر نہیں ہے, جوس کے لیے یا اسرائیل کے لیے یہ کوڑے کا ڈھیر نہیں ہے, رشینز کے لیے نہیں ہے. وہ اس لیے اس دنیا اور اس لائف کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ اس لیول پر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ساری چیزیں ویسے بھی ہم سے جو ہے وہ رہ جائیں گی. اصل زندگی, اور دیکھیں یہ الفاظ بھی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اصل زندگی اس وقت شروع ہوگی کہ جیسے یہ اصل زندگی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پرگیٹری وہ قسم کا انہوں نے وہ یہ بنا دیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس لیے جب تک یہ سوچ نہ بدلے تو مسلمان جہاں پر بھی ہوں میرے خیال میں ان کا یہی حال ہوگا جو آج ایران کا کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر حکمرانوں کا بھی ایشو نہیں ہے, یہ مسلمان ایز اے ہول جس طرح ہم سوچتے ہیں, سارے نہیں لیکن ایک ڈومیننٹ مین سٹریم ہیجمونک اتھارٹیرین فاشسٹ سوچ جو ہمارے اندر ہے وہ ایٹ دا اینڈ یہی ہے کہ ہم نے دنیا کو فتح کرنا ہے. اور اس کا آؤٹ کم پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم بھی اسرائیل اور جیوز کی طرح سوچتے ہیں, ہم بھی امریکہ, لیکن کس طرح امریکہ اور جیوز وہ جو ہماری طرح کے اس اکراس ہے, لیکن ان کے پاس تو ٹیکنالوجی ہوتی ہے, ان کے پاس باقی ممالک ہیں, ان کے پاس مارکیٹ ہے, ان کے پاس اور ریسورسز ہیں. تو ہمارے پاس ہمارے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے ہوتا ہے جو ہم نے جس کے ہم قابل ہوتے ہیں. نہیں عرفان, ایک چیز پر غور کر لینا کہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, کہ صرف یہ دیکھیں کہ ہم نے معاشرے کی تشکیل کس طرح کی ہے. تمام مسلمان ممالک کا ایکسیپشنز اپارٹ, میں وہ تمام مسلمان ممالک کی سوسائٹی جو ہے اس کا سٹرکچر پیٹریارکیکل ہے. پیٹریارکیکل ہے کہ نہیں؟ بالکل اسی طرح. تو پیٹریارکیکل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پیٹریارک اس کے پاس تمام ڈیسیژن پاور ہے, اور پدرسری جس کو کہتے ہیں, ہاں پدرسری, اور اس نے معاشرے کی تشکیل اپنے پرسپیکٹو کے ساتھ کرنا ہے جس میں کسی اور پرسپیکٹو کے لیے کوئی جگہ نہیں بنتی. باقی جن ممالک کی ہم بات کرتے ہیں اس میں دیکھیں کہ وہاں پر پیٹریارکی کیا مین سٹریم پر اس طرح ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں. اچھا, میں یہ نہیں کہتا کہ ریلیجن میں کوئی یہ خامی ہے, لیکن ہم نے ریلیجن کی انٹرپریٹیشن بھی اس طرح کی ہے کہ اس کو ایک پیٹریارکیکل امیج میں کوڈ آف لائف ہم نے اس کو بنا دیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے نہیں, تو یہ تو طالبان کر رہے ہیں افغانستان میں, یہ تو ریلیجن بھی نہیں ہے. اور میں ایک اور خطرناک, وہ کہیں گے کہ یہ ریلیجن, ایک اور خطرناک بات بتاؤں, پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں یہ ٹرائبلزم پشتون ولی ہے جو افغانستان میں ہو رہا ہے. یعنی یہ پشتون ولی تو یہاں پر بھی ہے, لیکن ہم نے کس نے بچوں کو منع کیا ہے کہ یعنی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پیٹریارکی ہے اگر وہ ریاست کا اصول بن جائے یا ریاست کا نظام بن جائے تو وہ کرائم ہے. دوسرے ملکوں کو اس کے خلاف اٹھنا چاہیے, بجائے یہ کہ آپ اس کے لیے جواز پرووائڈ کریں کہ یہ تو ان کا دستور ہے, یہ ان کا ٹریڈیشن ہے. وہ کرائم ہے. پیٹریارکی تو ایک قبیلے کے لیول پہ ہو سکتی ہے. چلے ہم تصور کر لیں کہ ایک قبیلے کے لیول پر لوگ بچیوں کو اسکول جانے سے منع کرتے ہیں, جس طرح کے دیر میں اکثر
मौलवी हजरात बैठ जाते हैं, कहते हैं वोट पे खवातीन वोट नहीं डालेंगी, और लेकिन ये डिसीजन आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठकर या कराची या लाहौर में? तो कराची और लाहौर में बैठे हुए एंकर पर्सन फिर अफगानिस्तान में अगर तालिबान ऐसा एक्शन करते हैं तो उसको जस्टिफाई ट्राइबलिज्म की बुनियाद पे कैसे कर सकते हैं जिसमें वो है ही नहीं, या पश्तून वली की बुनियाद पे कैसे कर सकते हैं कि जिसमें पश्तून वली तो सारे उसमें वो भी नहीं करते। इसलिए करते हैं कि उनको तालिबान ही वहां पे चाहिए, वो उनका 5वां सूबा है और उसको वो तालिबान से रेगुलेट करेंगे, और वो स्ट्रेटेजिक जब पीछे आ रहा है। अब खैबर पख्तूनख्वा भी अफगानिस्तानाइजेशन हो जाएगी जिस तरह के 18 अमेंडमेंट की पार्टाफाइजेशन हुई थी, हो गई है। तो इरफान मैं इसी तरफ आ रहा था ना कि नहीं, लेकिन वो ईरान वाला आर्गुमेंट तो बच गया। नहीं, ईरान से इसी तरफ अच्छा हम आ रहे हैं ना कि देखिए अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका और इजराइल की जो डीकैपिटेशन की स्ट्रेटेजी रही ना कि जिसमें इन्होंने मॉडरेट्स को एलिमिनेट कर दिया। अब ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। वो इसलिए भी कि अमेरिका को एक मॉडरेट ईरान नहीं चाहिए उनको, यानी द अदर जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं ना तो द अदर का कोई पॉजिटिव इमेज नहीं होना चाहिए। द अदर का आप वो इमेज रखेंगे कि जिससे आप अपने मुल्क के लोगों को डराएं। तो इसलिए उन्होंने एक फैनेटिक क्लिक जो है वो उसके लिए रास्ता हमवार कर दिया कि ईरान उस तरह एक्ट और रिएक्ट करे कि जिस तरह उसका मैसेज बनाया गया है। यही देखें पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी उन्होंने किया कि देखें अभी खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर, ये अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग जो शुरू नहीं हुई थी इससे पहले, कि 7-8 तालिबान मिनिस्टर जो है उन्होंने फैसला किया था कि हम इनका जो सो कॉल्ड अमीरुल मोमिनीन है हैबतुल्लाह खुनज़ादा के इसके सख्तगीर फैसलों के ख़िलाफ़ बतौर एहतजाज हम हुकूमत से इस्तीफ़ा देंगे। और ये फर्स्ट फेज़ होगा, सेकंड फेज़ में बाकी मिनिस्टर भी इस्तीफ़ा दे देंगे। अब उनको मॉडरेट, यानी वो अपने आप को मॉडरेट कहते हैं। इधर से पाकिस्तान ने हमला किया अफ़गानिस्तान पर। तो देखें अफ़गानिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान को भी एक सख्तगीर अफ़गानिस्तान चाहिए ना। आपने जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे एंकर पर्सन किस तरह वो कहते हैं, नहीं, इनको भी एक ऐसा अफ़गानिस्तान चाहिए कि जिसके अंदर लड़कियों की कोई तालीम ना हो, एक ऐसा अफ़गानिस्तान की जिसके बाकी दुनिया के साथ कोई कनेक्शंस ना हो, ठीक है ना, बाकी दुनिया के साथ उनके कोई रवाबित ना हो। तो वो 5वां सूबा अगर बना देना, वो भी अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ यानी बड़ी नेकी होगी। नहीं, 5वां सूबा नहीं रखना चाहते, बैकयार्ड रखना चाहते हैं कि वहाँ इस्लाम के तजर्बे करें, इस्लाम के तजुर्बे करें। और दूसरा ये कि अफ़गानिस्तान का वो इमेज ना बने कि जिसमें ये नज़र आ जाए कि जी अफ़गानिस्तान के अंदर लड़कियों की तालीम हो रही है, अफ़गानिस्तान के अंदर ख़वातीन भी कारोबार करते हैं, वहाँ पर वो बिज़नेस करते हैं, अफ़गानिस्तान के नौजवान भी, उनका इमेजिनेशन भी जो है वो उतना ही वसी है जितना कि हमारे अपने मुल्क के नौजवान का है मिसाल। तो इसलिए उनको एक ऐसा अफ़गानिस्तान चाहिए कि जिसमें मुल्ला हैबतुल्लाह ही प्रिवेल कर दे। और आप इजाज़त दे दें तो मैं आपको कह दूं कि इसकी एक्सटेंशन हमारे तरफ किस तरह। अब वो इसके बाद मैं आपसे सवाल पूछ लूँगा, लेकिन मैं सिर्फ नाज़रीन को बता दूं कि फैज़ साहब ने जहाँ से आर्गूमेंट शुरू किया था वो समी यूसुफज़ई एक बड़े माकूल जर्नलिस्ट हैं, मैं अक्सर सुनता हूँ उनको, अफ़गानिस्तान पे वो एक अथॉरिटी हैं। उनका एक पॉडकास्ट मैं सुन रहा था तो उसमें उसने आर्गूमेंट किया था कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के हमलों से पहले वहाँ पर तालिबान के कुछ सरबराह जो है ना वो मुल्ला हैबतुल्लाह के सरबराही के ख़िलाफ़ थे और वो उनसे कुछ बातचीत करना चाहते थे कि उसकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ वो कुछ एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते थे। बहरहाल वो पॉडकास्ट आप अगर सुन लें तो उसमें मज़ीद ये आर्गूमेंट क्लियर हो जाता है। लेकिन इस आर्गूमेंट में कौन सी ऐसी बात है कि आपने इसको यहाँ कोट किया? ये तो हर जगह हम देखते हैं कि भुट्टो जो है वो एक ऐसा डिसीजन ला रहा था शिमला पे और पता नहीं उस पे और उस पे, उसकी हुकूमत हटा दी गई।
ٹھیک ہے نا, ہم سنتے ہیں آخری مرحلے پہ مسلمان حکمران جب ان کو عقل آ جاتی ہے کہ پھر ملک کا حال سوارے تو کوئی اور اٹھ کے ان کو خراب کر لیتا ہے. یہی آپ نے کہا کہ ایران میں بھی جو ہے نا ان کے خلاف جو احتجاج جو سارے ہوئے تو وہ پہلے والے ماڈریٹ تھے, اب ان سے سخت لوگ آئے ہیں, اور وہ جو میڈیوکر عام عوام جو ایران میں پروگریسو انقلاب لانا چاہتے تھے ان کو کسی نے چھوڑا نہیں, اسرائیل اور امریکہ نے ان کو. تو یہ آرگومنٹ بہت پرانا ہے, یہ کوئی گراؤنڈ نہیں اس پہ بیٹھ رہی, یعنی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں بھی شاید کوئی انقلاب آ رہا, یار وہی طالبان ہے, کسی اور نے نہیں آنا تھا. اگر ملا ہیبت اللہ نہ ہوتا تو وہ سراج الدین حقانی ہوتا. بالکل. تو اس میں کیا فرق ہے؟ میرا یہ تو گڈ طالبان بیڈ طالبان ہے. میرا کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گڈ ہے اور یہ بیڈ. میں اس خیال سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہوگا کہ ہم اس میکینزم کو انڈرسٹینڈ کر دیں کہ کس طرح کچھ لوگوں کو, کچھ علاقوں کو اور کچھ ممالک کو ادرائز کیا جاتا ہے. تو وہ ادرائزیشن جب شروع ہو جائے مثال کے طور پر, اور ہمیں پہلے سے اس چیز کا اندازہ ہو کہ یہ ادرائزیشن شروع ہو رہی ہے, تو پھر ہمیں یہ اندازہ بھی ہوگا کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. میں اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوں کہ ہم لوگ جو ہے اس چیز پر کرٹیکل نظر دیکھیں. جو میں نے آپ کو کہا نا کہ میں اس کو ادھر بھی لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہم عام طور پر جب بیٹھ جاتے ہیں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم تو ان سے مختلف ہیں, ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ جی افغانستان کے اندر جو کیا پاکستان نے کیا اور ممالک نے, اور وہ افغانستان کی حد تک ہے, ہمارے ہاں نہیں. اگر ہم انالوجیز پر غور کر دیں تو ہمیں یہ پتہ بھی چل جائے گا کہ جی 2013 سے لے کر آج تک خیبر پختونخوا کے اندر ایک خاص پارٹی کی حکومتیں کیوں مسلسل بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, عام لوگوں کا خیال یہ ہوگا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کا فوج کے ساتھ بہت بڑا پنگا پڑا ہوا ہے. لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر بھی ان کی حکومت بنتی ہے, پھر بھی الیکشن جو ہے اس کا فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے. تو افغانستان کو سمجھتے ہوئے ہم اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو طالبان اقتدار میں چاہیے افغانستان کے اندر, وہ کبھی اشرف غنی اور کرزئی اور اس قسم کے لوگوں کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے, کیونکہ وہ دنیا کو افغانستان کا ایک اور چہرہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان میں یہ اہلیت بھی ہے کہ وہ افغانستان کا ایک اور چہرہ جو ہے وہ دکھائیں. اور افغانستان کے حکمرانوں میں اہلیت ہے کہ وہ ان کو وہ دکھائیں جو وہ چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. ادھر بھی یہی ہوا اور ابھی بھی ہے کہ فوج کو پی ٹی آئی پنجاب میں بھی قابل قبول نہیں ہے, مرکز میں بھی نہیں ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں, سندھ میں بھی نہیں ہے. نہیں, سندھ میں کوشش انہوں نے کی لیکن کر نہیں سکے, کسی لیول پر کر دیں گے. پارٹی ہے. بلوچستان میں کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ بلوچستان کا گورننس پہلے سے ان کے کنٹرول میں ہے. خیبر پختونخوا کی جگہ ہے ان کے لیے. تو خیبر پختونخوا کے اندر ان کو ایک ایسی حکومت چاہیے کہ جو لوگوں کو یہ سیل آؤٹ بھی کر دے کہ جی ہم تو اینٹی آرمی ہے, ہم تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن ان کا سارا ڈسکورس جو ہے وہ والا ڈسکورس ہو جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا خود ہے, کہ اپنے آپ کو آپ نے پشتون نہیں کہنا, پاکستان کے لیے قربانی کی بات ہو تو آپ نے اپنے سارے گلے شکوے چھوڑ کے محاذ پر جانا ہوگا. یہی پالیسی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بھی ہے. تو اس لیے, اور دوسرا یہ کہ الٹرنیٹیوز پر یہ غور کرتے ہیں, یعنی اسٹیبلشمنٹ یا آرمی, کہ جی اگر پی ٹی آئی کو ہم یہاں حکومت سے ہٹا دیں تو پھر ان کے بعد کون آئیں گے. تو ان کے بعد دیکھیں, ان کے بعد اگر حکومت بنے گی تو وہ پی 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 کی بنے گی یا اے این پی کی. اور آپ والا آرگومنٹ کہ کسی ہمارے پوڈ کاسٹ میں آپ نے کہا تھا نا کہ پیپل پارٹی, اے این پی, یہ وہ پارٹیز ہیں کہ جن کے ڈی این اے میں ریزسٹنس ہے. ابھی بے شک انہوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, لیکن ان کے ڈی این اے میں ریزسٹنس ہے, اس لیے ان کا خوف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے دل میں محفوظ بیٹھا ہے. وہ کبھی یہ نہیں کریں گے.
پی ٹی آئی جیسی پارٹیوں کے ڈی این اے میں ریزسٹنس نہیں ہے. یس, وہ ریزسٹنس کا بہت بھی کہیں وہ کمپرومائز اسی ریاست کے ساتھ کریں گے جس کا ایک جنرل یہ حاصل کرنا چاہتے تھے اور اس کو انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے, وہ نہیں ملا تو یہ اسپوائلڈ چائلڈ کی طرح رو پڑے. میں آپ کو یہ انالوجی دے رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے لوگ کنفیوز ہیں کہ طالبان کو امپوز بھی پاکستان نے کیا نا, وہ جو کہا کہ ایوری تھنگ ول بی فائن, اور کہا امپوز, اور کہتے ہیں اب اس کے ساتھ لڑ بھی رہے ہیں, لیکن اس لڑائی میں طالبان کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچ رہا, طالبان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا نا. تو لوگوں کے لیے یہ بات بڑی پزلنگ ہے اور نہ سمجھنے والی. دیکھو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نہیں ایگزیکٹلی یہاں پر بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہاں پر حکومت تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. میں اور آپ کوئی بات کر دیں تو ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں. ابھی اتنا کام کر دیا نا وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ سول سیکرٹریٹ کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس کا فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس نے نام بدل دیا اور اس کو وہ بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے ہاں اپنی زندگی کی. یعنی ہم اس کو یاد رکھیں گے اسٹیبلشمنٹ کا نام بدلنے کے. ہاں تو اسٹیبلشمنٹ فوج کو تو نہیں کہتی ہے, اسٹیبلشمنٹ تو ہر جگہ کی ہوئی, سویلین اسٹیبلش, پوری مشینری کو اکٹھے, اس نے اپنی مشینری فتح کر لی اور اس کو فوج پہ فتح ڈکلیئر کیا. اچھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس کو ہم وائنڈ اپ اس آرگومنٹ کو ایک آؤٹ کم پہ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے, اور میں آپ کا آرگومنٹ لیتا ہوں, آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ ایک نیئر اینیمی اور ایک فار اینیمی. تو جب تک چاہے ایران میں لوگ ہیں یہ حکمران یہی ڈرامے کرتے رہیں گے, پہلی بات لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ دنیا کی کسی ملک میں بھی لوگ ہیں, وہ گلف کنٹریز میں ہیں, ایران میں ہیں, افغانستان میں ہیں یا پاکستان میں ہیں, جب تک وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ان کے اپنے حکمران اور ان کے اپنا وہ رولنگ ٹولہ جو بیرون خانہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور اندرون خانہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے دشمن یہود و نصارا ہیں, اور ایک ایسا نظام انہوں نے لایا ہوتا ہے کہ جس میں ہماری انرجی ضائع ہوتی ہیں, جب تک ہم ان کو نہ سمجھ لیں کہ وہ ہمارے نیئر اینیمی ہیں, اس بنیاد پر اگر وہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں تو فار اینیمی سے لڑنا مذہب کی بنیاد پہ میرے خیال میں یہ عقل مندی نہیں ہے. آپ دنیا کے موجودہ رائج نظام میں بالکل آپ کمپٹیشن کر سکتے ہیں, ان کے دل میں جو بھی ہو, لیکن آپ کے دل میں دنیا کو دنیا سمجھ کر جینا اور لڑنا یہ بہت بنیادی ہے سکسیس کے لیے, اور ایک امیجنیشن ہورائزن ڈھونڈنے کے لیے جو مسلمان ملکوں میں نہیں ہے, حکمرانوں میں نہیں ہے, لوگوں میں نہیں ہے. میں اس کو چھوڑتا ہوں یہاں. نہیں آپ تو اس پر پوڈ کاسٹ ختم کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں ختم نہیں کر رہا تھا, میرا ایک آرگومنٹ رہتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ذرا ہم بات اس پر کر لیں کہ ہم پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی جو ڈسکس کر رہے تھے نا کہ لوگوں میں عام تاثر یہ ہے کہ جی فیکٹس آپ کو مل گئے. میں اسی طرف آ رہا تھا, میں سوال یہی کر رہا تھا کہ اگر اس امیجنیشن کو دیکھنا ہے کہ ہم دنیا کے مسائل دنیا ہی میں انڈرسٹینڈ کریں اور دنیا ہی کے ٹرمز پہ, تو پھر ایک آرگومنٹ میں ہمیں کیا کیا دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو آخرت تک نہ لے کے جائیں اور دنیا ہی میں اس کو رہنے دیں, اور اس کی بنیاد پر وہ کمپٹیشن لائیں کہ جو ہمیں بھی وہ بنا سکتا ہے جو آج ہم نہیں ہیں. تو میں اس پہ کہہ رہا تھا جو ہم نے پروگرام سے پہلے آرگومنٹ کیا تھا وہ ذرا لے آئے ہمارے سامنے. عرفان دیکھیں, ہم اپنی ذاتی زندگی میں اور پبلک لائف میں بھی مثال کے طور پر اپنا جب اوپینین ایک اسٹیبلش کرتے ہیں, جس کو آپ ورلڈ ویو کہتے ہیں, جس کو آپ سوشل ریئلٹی کہتے ہیں, تو ہم نے اپنے لیے کچھ فیکٹس سلیکٹ کیے ہوتے ہیں کہ جی ان فیکٹس کی بنیاد پر میرا یہ ورلڈ ویو ہے, اور اس میں پھر ہم رہتے ہیں. اور پھر اچھا وہ اگین بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ ہم پہلے ایک سوشل ورلڈ کو کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم اس میں رہتے ہیں. اور اس سوشل ورلڈ کے اجزاء کون سے ہیں؟ 3 جو ہم نے ڈسکس کیے. بالکل, فیکٹس, ججمنٹ, اور تیسرا اس کا آؤٹ کم. فیکٹس, ججمنٹ, اس کا آؤٹ کم. میرے خیال میں یہ 3 ہم نے ڈسکس کیے. یہ 3 اس میں تو دیکھیں مورل آؤٹ کم نہیں, مورل آؤٹ کم نہیں ہے. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. اچھا وہ اس میں کہ بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فیکٹس کو ایکسپلین کریں. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ فیکٹس ہیں, تو بس یہ فیکٹس حقیقتیں ہیں. ان فیکٹس کو موروثی حالات ہیں, ان کو فالسیفائی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک, لیکن یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ فیکٹس آر میننگ لیس
unless they are made part of a narrative. They are interpreted. انٹرپریٹڈ اور انٹرپریٹر کی بنیاد پہ اس سے ایک سٹوری بنا لی جائے. انٹرپریٹیشن ہے نا, ایک پلاٹ ہو, نیریشن ہو, اس کا انٹرپریٹیشن ہو. ہاں, کیونکہ میں اور آپ مثال کے طور پر اختلاف رکھتے ہیں, آپ بھی فیکٹس بتا دیتے ہیں, میں بھی فیکٹس بتا دیتا ہوں, تو اگر یہ فیکٹس نیوٹرل ہیں مثال کے طور پر, اور یہ فیکٹس اگر سیلف ایکسپلینیٹری ہیں, تو پھر میرا اور آپ کا اختلاف کیوں ہے؟ یہ اختلاف اس لیے ہے کہ فیکٹس کچھ بھی نہیں ہے, انٹرپریٹیشن. تو اس لیے وہ لاجیکل فنکلسٹین جو میں اور آپ اس کو ڈسکس کر رہے تھے, اور آپ نے کل مجھے اس کا ایک لنک وہ بھیجا تھا, وہ ایک بڑا کی آرگومنٹ اس میں کہتے ہیں کہ جی یہ فیکٹس کلیکٹ کرنا جو ہے یہ بھی آسان ہے. اس نے اس کو ریسرچ کہا, ٹھیک ہے نا, اس نے کہا کہ یہ بڑا آسان ہے. آؤٹ کم جو ہے, آؤٹ کم اس نے اس کو رائٹنگ کہا کہ آپ اس کا وہ ڈاکومنٹ بنا دیں. اس نے کہا یہ بھی آسان ہے. کہتے ہیں کہ مشکل کام ان دونوں کے بیچ اور دونوں کے بیچ وہ ہے آرگنائزیشن. اور آرگنائزیشن کیا ہے؟ مورل ججمنٹ, تاکہ دنیا بھی آپ کے آرگومنٹ کو آرگومنٹ سمجھے. یہ نہیں کہ بس آپ نے دنیا کو جو ہے وہ کروسیڈ بنایا ہوا ہے اور اپنی طرح کا مولوی دیکھیں اور اس کو آپ قائل کریں, وہ آپ کو تو لائف ایکو چیمبر بن جائے گا. تو اس نے کہا کہ دنیا کے ساتھ آپ نے لے کے جانا ہے. اس نے کہا تھا کہ ججمنٹ بہت ضروری ہے, اور ججمنٹ میں پھر اس نے کہا کہ مورل, تو آپ نے کہا تھا کہ آپ اس پر بات کریں گے کہ یہ مورل ایلیمنٹ جو ہے. میں نے نارمل فنگرسٹین, آپ نے بھی پوڈ کاسٹ سنا, میں نے بھی, اور ہم دوستوں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے. مجھے وہ تھوڑا سا جو ہے نا, یقین کریں مجھے ذہن سے بھی اتر گیا کہ میں نے وہ مورل اس پہ بات کرنی تھی. یعنی جو بنیادی مثال دے دوں گا. ہاں, بنیادی بات یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے, فیکٹس یعنی ایویڈنس, حقیقت آن دا گراؤنڈ, موروثی آبجیکٹو سچویشن کیا ہے, اس کو ہم نے فیکٹس کہا. اس کی انٹرپریٹیشن پھر آپ اپنے اقدار کے ذریعے ان کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی فیکٹس ایک ویلیو سسٹم میں اپنی میننگ فل کمیونیکیشن کی طرف جاتا ہے, اور اس کی بنیاد پر پھر تیسرا فیکٹر جو ہم نے ڈسکس کیا وہ ہے آؤٹ کم یا ججمنٹ. پھر اس میں تیسرا ایک ایلیمنٹ ہے, اگر آپ صرف ججمنٹ کی بنیاد پہ سب کچھ کریں گے تو کنسپیریسی تھیوری ہوگی جس میں ہم سارے مسلمان رہ رہے ہیں, اور جس میں جو ایک بڑا مشکل ہو گیا مسلمان اور زائنزم میں فرق کرنا, کیونکہ کرسچن زائنزم بھی ہے, جیو زائنزم بھی ہے, مسلمانوں میں بھی وہ القاعدہ جیسے لوگ ہیں جو بڑا ریجڈ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. اور بلکہ میں دوستوں کو ایک مشورہ دوں گا, ایک بڑی اچھی ہے, ڈلس کے خطبات ہیں. یہ جو غامدی صاحب ہیں, میں نے زیادہ نہیں سنا لیکن 11-12 خطبات ہیں, 11-12 ویڈیوز میں. میں دوستوں کو ریکمینڈ کروں گا ڈلس کے خطبات آپ ضرور دیکھیں. آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں لائف کس طرح جو ہے نا اس آؤٹ کم کی طرف بڑھ رہی تھی جس میں لائف کروسیڈ ہے صرف. تو اور اس نے پھر صدباب بھی بتایا, اس نے انٹولوجی کو بنیاد بنا کر ایپسٹمولوجی کو چیلنج کرنے کی کوشش کی. تو ہمیں تو سمجھ آ رہا ہے, لیکن وہ بھی علمی بحث ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے نکلنے کا کون سا طریقہ ہے. تو جو ججمنٹ ہے اس کو اگر مورل بنیادوں پر آپ سامنے لائیں گے, مورل کیا یعنی اس کی اخلاقی کیا قدریں ہیں, لیکن اخلاق کو موریلٹی کے لینس میں نہیں کہ دنیا کے اس پار, ورک ایتھکس. موریلٹی کا مطلب یہاں میرا یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ چلنے کا طور طریقہ, اس بنیاد پر اگر آپ اس کو چیلنج کریں گے یا فیکٹس کو سامنے لائیں گے تو میرے خیال میں دنیا آپ کے ساتھ بیٹھے گی, آپ کا آرگومنٹ سنے گی, اور آپ کے آرگومنٹ کو اتنی آسانی سے ڈسمس نہیں کرے گی. فلسطین میں یہ لوگ کر رہے ہیں, آسانی سے ڈسمس نہیں کرے گی کہ القاعدہ والے ہیں, IS والے ہیں, یہ طالبان ہیں. فلسطین میں جو مفکرین ہیں انہوں نے یہی کوشش کی کہ ہم القاعدہ نہیں ہیں, نہ ہم مذہبی جنونی ہیں, ہم فیکٹس, ایویڈنس, انٹرپریٹیشن کی بنیاد پر اسرائیل کے نیریٹو کو چیلنج کر رہے ہیں. اور اینٹی سیمیٹزم چیلنج ہوا, ایسے چیلنج ہوا کہ لوگ جینوسائیڈ کو مان رہے ہیں کہ اسرائیل کر رہا ہے. اسرائیل کے اینٹی سیمائٹ آرگومنٹ کو اب نہیں مان رہے, جو عرصے سے کتنی انویسٹمنٹ, اس کو کہتے ہیں ہولوکاسٹ انڈسٹری. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے ایک کونے میں جو آرگومنٹ فلسطین سے ڈیولپ ہوا, آج دنیا کو روک تو نہیں سک رہی لیکن دنیا اس کو مان رہی ہے.
وہ جیوز جنہوں نے عرصہ دراز سے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی وہ آرگومنٹ پس پشت چلا گیا ہے. میں یہاں پر صرف یہ آپ کے سامنے لا رہا تھا کہ جو مورل آرگومنٹ ہے اس کی اپنی اسٹرینتھ ہے. آپ اس پہ شاید کوئی بات کر رہے تھے, پھر بیچ میں ایک اور آرگومنٹ بھی کروں گا. میں صرف اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پیڈانٹک. ہمارے وہ ناظرین جو اس چیز کو جانتے ہیں ان کے لیے نہیں, لیکن اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ایک لے پرسن اگزامپل دے دوں کہ فرق یہ فیکٹس اور اس کی انٹرپریٹیشنز پہ فرق کیا ہے اور ججمنٹ. ہاں, یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس بیٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت سارے بیٹس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح یا اس طرح جو بھی ہے, یعنی بیٹس ہیں, اور وہ بیٹس آپ کہیں کہ جی یہ فیکٹس ہیں, تو ان بیٹ سے میں بریسلیٹ بنا لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, کسی کو گفٹ کر لیا آپ نے. ہاں, وہ انہی بیٹس میں سے آپ تسبیح بنا لیتے ہیں, آپ نے اپنے کلچر اور ویلیو سسٹم کے مطابق انٹرپریٹ کیا. وہ اس کا ہاں اس کا استعمال الگ ہے, میں نے جو بنایا اس کا استعمال الگ ہے. اب فیکٹس دونوں میں ایک ہی ہیں. اب آپ نے ایک طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کیا تو دیکھیں اس کا آؤٹ کم بھی ڈیفرنٹ ہو گیا. میں نے اس کو دوسرے طریقے سے انٹرپریٹ کیا, وہی فیکٹ اس کا آؤٹ کم بالکل الگ آ گیا. ہاں, تو اسی لیے ہمارے ہاں اکثر میڈیا سے بھی یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ جی آپ ہمیں فیکٹس بتا دیں. میڈیا والے بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو فیکٹس بتاتے ہیں. نہیں, آپ فیکٹس نہیں بتاتے, آپ نے فیکٹس کو پھرویا ہے ایک خاص اس میں, آپ لوگوں کو وہ دکھا رہے ہیں. اس لیے ہم میڈیا بھی مثال کے طور پر جب کنزیوم کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں جو فیکٹس بتائی گئی ہیں اس سے ایک مختلف پکچر بھی وہ بن سکتا ہے. اور آخر میں اتنا وہ کہوں گا کہ دیکھیں وہ فنکلسٹین نے ایک بہت اچھا اگزامپل دیا, اور اگزامپل کی اس سینس میں نہیں, اس نے کہا کہ یہ مورل ججمنٹ کی. اس نے کہا کہ جب 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا, جو حماس کے لوگ اسرائیل کے اندر گئے اور 800 تک لوگ اس میں مارے گئے ہیں, تو اس نے کہا کہ دیٹ واز شاکنگ فار می. یعنی فنکلسٹین کہتا ہے اور کہتے ہیں کہ 7 دن تک اس نے انگریزی میں جو کہا کہ آئی سویٹڈ فار 7 days, پسینہ ہو رہا تھا. ہاں, کہ میں انڈرسٹینڈ کر سکوں کہ کیا ہوا. اور اس نے کہا کہ میڈیا والے مجھ سے پوچھیں گے کیونکہ وہ بہت بڑا آتھر بھی ہے, تو میں کیا جواب دوں گا؟ ساری دنیا حماس کے خلاف ہے لیکن میں حماس کو ٹھیک سمجھ رہا ہوں. ہاں, تو اس نے کہا کہ مجھ سے جب پوچھا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ 7 اکتوبر کو جو ہوا یہ بہت غلط ہوا, یہ ظلم ہوا, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. لیکن وہ ساتھ کہتے ہیں کہ میں حماس کو کنڈیم نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ حماس کے لیے حالات اس طرح بنائے گئے تھے کہ وہ یہی کچھ کر سکتے. اس نے کہا حماس کے پاس چوائس نہیں تھی, آپ نے چوائس چھوڑی نہیں. تو اس نے کہا کنڈیم میں اس صورت میں کروں گا مذمت جب کسی شخص کے پاس کوئی چوائس ہو کہ وہ یہ نہیں کر رہا تو وہ کر لیتا ہے. یہ آرگومنٹ بہت ضروری ہے. تو دس از کالڈ مورل ججمنٹ. اس نے کہا نا کہ یہ مورل ججمنٹ ہے کہ آپ ججمنٹ بھی کر لیتے ہیں لیکن آپ, اور مورل وہ ریلیجس سینس میں نہیں کہہ رہا. تو جس طرح مثال کے طور پر اس نے کہا کہ دیکھیں مجھے پتا ہے کہ میرا اوپینین جو ہے وہ ان پاپولر ہے, میں اکیلے رہ جاؤں گا, لاسٹ مین اسٹینڈنگ, لیکن اس نے کہا کہ مجھے ایٹ لیسٹ یہ تسلی ہوگی کہ آئی ایم آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. ٹھیک, میں اس میں تھوڑا سا یہی بتا رہا تھا, آپ نے مجھے یاد دلایا. میں نے کہا میں نارمل ہوتا تو میں اس کو یہ ضرور کہتا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو مورالٹی اور ایتھکس میں فرق ہے, مورالٹی ہمیشہ سے نیچے سے پہلے تک لوگ مذہب سے جو وہ کرتے تھے, اس میں اس دنیا میں ریوارڈ کی کوئی بات نہیں ہے, مورالٹی میں اس دنیا کے ریوارڈ کی بات ہے. میں ایتھکس کا لفظ استعمال کرتا ہوں مورالٹی کی جگہ. ایتھکس کے پھر 2 رخ ہیں بڑے امپورٹنٹ, جو نارمل فنکلسٹین سے میں سوچ رہا تھا. اس نے کہا میں پر امید نہیں ہوں, میں اس پہ بھی امید نہیں ہوں کہ میں نے اتنی زندگی گزاری, اتنا کام کیا, مجھے کل کوئی پڑھے گا بھی. لیکن اس نے کہا کہ اس نا امیدی اور اس ڈس اپوائنٹمنٹ کے باوجود میں لاسٹ مین اسٹینڈنگ ہوں, میں وہی کچھ کہوں گا جو مجھے صحیح لگ رہا ہے. اس بنیاد پہ نہیں کہ میرے موت کے بعد مجھے کوئی اچھے نام سے یاد رکھے گا, اس لیے کہ آئی وانٹ ٹو بی آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. اس کا مطلب یہ تھا. یعنی جو ہم سچ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے بچے کیا کہیں گے, مجھے نہیں پتہ پشتونوں کے بچے بچے گے بھی کہ نہیں,
ان کی جنریشن مجھے نہیں لگتا کہ آج کل جو ہمارے سامنے صورتحال ہے اس میں پشتون 15-20 سال کے بعد رہیں گے اس طرح جس طرح ہم پشتون ولی سمجھتے ہیں. لیکن اس بنیاد پہ میں سچ آج نہیں چھوڑ سکتا کہ میرے بچے نہیں رہیں گے تو مجھے اس دنیا میں سچ بولنے کی ضرورت کیا ہے, میں آج دن انجوائے کر لوں. نہیں, دوسری ذمہ داری, پہلی ذمہ داری یہ کہ آئی وانٹ ٹو بی آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. یہ آج کے مومنٹ کے لیے ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے میرے اس عمل کی, میرے اس بات کی کہ جس کی بنیاد پر میں ایتھیکل سٹینڈ لوں. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ کل میرے بچوں کو بھی اس کا کوئی ثمر ملے, اس کو ہم ورثہ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے, اینڈ ہم اس پہ کریں گے فرینکنسٹین کی بات سے. میں ایک ایگزامپل دینا, ہاں دے دیں. دیکھیں عرفان, اکثر ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں نا کہ ہم پہلے انوائرمنٹ کو اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ کیا اچھے داموں بکتا ہے اور پھر ہم وہ آفر کر دیتے ہیں. تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا سوئمنگ ود دا ٹائڈ, ٹھیک ہے نا. تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ اٹ از دا ڈیڈ فش دیٹ سوئم ود دا ٹائڈ. یعنی سب لوگ جو سوچ رہے ہیں تو بس آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں, اور آپ آرگومنٹ یہ دے دیں کہ جی یہ مین اسٹریم اوپینین ہے. تو اروندھتی رائے, جس کو ہم نے مختلف پوڈ کاسٹوں میں ڈسکس بھی کیا ہے, ہندوستان کی جو ہے وہ سیلیبریٹڈ رائٹر ایکٹیوسٹ اس حوالے سے ہے. تو ہندوستان کے اندر جب الیکشنز ہو رہے تھے تو اس سے انٹرویو میں کہا گیا تھا کہ جی الیکشن بی جے پی والے جیتیں گے یا کانگریس والے. تو اس نے کہا تھا کہ جی میں پریڈکٹ کرتا ہوں کہ کانگریس والے جیتیں گے. لیکن الیکشن بی جے پی والے جیت گئے. تو الیکشن کے بعد اس سے پوچھا کہ آپ کی یہ ججمنٹ اتنی غلط کیوں تھی؟ نہیں, اس نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ بی جے پی والے جیتیں گے, لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی جیت میں بھی کنٹریبیوٹ کر دوں. کہ اگر میں کہوں کہ جی بی جے پی والوں نے الیکشن جیتنا ہے تو جو لوگ کانگریس کو ووٹ دیتے تھے ان میں سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ انسان نارملی وننگ کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیتے ہیں نا. تو اس نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ بی جے پی والے جیتیں گے, کانگریس والے نہیں, لیکن کہتے ہیں کہ میں ان کی جیت میں کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. جو وہی فنکلسٹین کی بات جو ہے ایک اور انداز میں کی گئی ہے. ہاں, وہ تو خیر اسپیکولیٹو اس کی طرف چلا جائے گا, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, اینڈ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا ہم نے پوری بحث کی اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر مسلمان ملکوں کے حکمران اور ان کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں تو ان کو پھر آج میں سٹینڈ لینا ہوگا. دے نیڈ ٹو بی آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. آج اگر وہ سٹینڈ لیں گے اور ایتھیکل کام کریں گے, آن دا رائٹ سائڈ دا ہسٹری کریں گے, تو کل کے لیے ورثہ چھوڑیں گے. ادروائز ورثے جھوٹ میں تباہ تو ہو سکتے ہیں, بنتے نہیں ہیں. آج مسلمان ملکوں کے لوگ یا ان کے حکمرانوں کا آج کا دن تو منافع بخش ہوگا, لیکن کل کے لیے ہم یہ سویلائزیشنز نہیں بچا سکتے اگر ہم اسی طرح اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتے رہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ حافظ.